تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سی آدمی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز تو فرض ہے، ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن نفلی عبادات کے اندر سب سے افضل ترین کون سی عبادت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان اور قرآن کا جو ہے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری دوستی ہے۔ اللہ نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کو جو سارے مہینوں کا سردار مہینہ بنایا، اس کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن مجید جو ہے یہ نازل کیا۔ تو اس لیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں کہ رمضان کے اندر کون سی زیادہ نفلی عبادت کی جائے؟ تو سب سے افضل ترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن پاک کا حق بھی ہے، اور یہ قرآن پاک کے ساتھ ایک محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے جو بڑے تھے، ان کو قرآن پاک کے ساتھ کتنا شغف تھا، کتنی محبت تھی، کتنا شوق تھا، حتیٰ کہ جو ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی کتاب کو قبولیت ایسے نہیں دی۔ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے پڑھے جانے کے بعد سب سے زیادہ جو پڑھے جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال ہے۔ ہر مسجد کے اندر پڑھی ہے، ہر مسجد کے اندر اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کے اندر کیا معمول تھا کہ آپ رمضان کے اندر ایک دن کے اندر 40 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی کتاب آبیتی کے اندر صفحہ نمبر 72 کے اندر ان کا اپنا واقعہ موجود ہے کہ میں ایک دن کے اندر جو ہے، یعنی رمضان کے ایک دن کے 40 پارے یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کا 38 ہجری سے لے کر سن جو ہے 60 ہجری تک، یہ آپ کا 42 سال آپ کا یہ معمول رہا کہ جو رمضان آتا تو آپ رمضان کے ایک دن میں جو ہے 40 پارے، تقریباً 1.5 قرآن پاک ایک دن میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبولیت دی، یہ قرآن کی اپنی برکت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرتے، اور ایک قرآن پاک جو ہے رات کے اندر، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ ان دونوں کے علاوہ آپ کا یہ معمول، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے اس کے علاوہ تراویح کے اندر ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ پورے رمضان المبارک کے مہینے جو ہی گزرتا تو آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا قرآن پاک کے ساتھ ایک محبت تھا، ایک شوق تھا۔ اس لیے آپ حضرات بھی سب سے اہم عبادت اگر کرنا چاہتے ہیں نفلی عبادات میں، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر بھی نئے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اسلامک ٹاپک پر بننے والی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کے پاس بر وقت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔